ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز خوبصورت اور سرسبز ملک میں ایک بادشاہ اور ملکہ اپنے بیٹے شہزادہ زید کے ساتھ رہتے تھے۔ زید نہ صرف بہت خوبصورت تھا بلکہ اس کے دل میں بہادری اور محبت بھی تھی۔ وہ اپنے ملک اور لوگوں کی بہت فکر کرتا تھا۔ بادشاہ نے ہمیشہ زید کو نصیحت کی تھی۔ بیٹا، طاقت اور بہادری اہم ہیں، لیکن حکمت اور نیکی سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں۔ ہمیشہ اپنے دل کو صاف رکھنا اور اپنے ملک کی خدمت کرنا۔ ایک دن ایک پراسرار اور طاقتور جادوگر ماراک نام کا شخص بادشاہ کے دربار میں آیا۔ ماراک کے پاس جادو کی ایسی طاقت تھی کہ وہ کسی بھی چیز کو اپنی مرضی سے بدل سکتا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، اگر تم چاہو کہ تمہاری سلطنت میں امن رہے تو مجھے ہر سال ایک قیمتی خزانہ دینا ہوگا، ورنہ میں اپنی جادوئی طاقت سے تمہاری سلطنت پر اندھیرا اور تباہی طاری کر دوں گا۔ بادشاہ بہت گھبرا گیا، لیکن اس نے کہا، میرے بیٹے زید پر بھروسہ ہے، وہ اس مسئلے کا حل تلاش کرے گا۔ رات کے وقت شہزادہ زید محل کے باغ میں تنہا چہل قدمی کر رہا تھا کہ اچانک ایک دانا بزرگ بابا جی وہاں آئے۔ ان کے چہرے پر سالوں کی حکمت کی جھلک تھی اور ان کی آنکھوں میں محبت اور سکون تھا۔ بابا جی نے کہا، زید، تمہیں ماراک جادوگر کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن یاد رکھو کہ جادو طاقت سے نہیں بلکہ عقل، حکمت اور دل کی پاکیزگی سے ٹوٹتا ہے۔ میں تمہیں ایک خاص کتاب دوں گا جس میں ماراک کا راز چھپا ہے۔ بابا جی نے ایک پرانی کتاب نکالی جس کے صفحے زرد ہو چکے تھے، مگر اس میں لکھے الفاظ جادو کی روشنی کی طرح چمک رہے تھے۔ زید نے کتاب قبول کی اور وعدہ کیا کہ وہ اس راز کو جان کر اپنی سلطنت کو بچائے۔ کتاب کے اندر ماراک کی طاقت کا راز چھپا تھا۔ اس کی جادوئی طاقت ایک خاص پتھر سے آتی ہے جو گہرے اور خطرناک جنگل کے اندر کسی خفیہ مقام پر چھپا ہوا ہے۔ اگر وہ پتھر ماراک کے قبضے سے چھین لیا جائے تو اس کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ شہزادہ زید نے اپنے وفادار دوستوں کے ساتھ، جن میں بہادر شہزادی لل بھی شامل تھی، اس پتھر کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ شہزادہ اور شہزادی دونوں بہادری، عقل اور دل کی طاقت رکھتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ وہ لوگ ایک بڑے اور گھنے جنگل میں داخل ہوئے جہاں درخت بہت اونچے اور سایہ دار تھے۔ جنگل میں بہت سے خطرات تھے، شیر، سانپ اور دیگر درندے، لیکن زید اور لل کی ہمت اور حکمت نے انہیں ہر بار مشکل سے نکالا۔ راستے میں انہیں ایک گہرا دریا بھی ملا جسے عبور کرنا مشکل تھا۔ تب شہزادی لل نے اپنی تیز عقل سے دریا کے کنارے چھوٹے چھوٹے پتھروں کی مدد سے ایک پل بنایا تاکہ سب آسانی سے پار کر سکے۔ بابا جی کی کتاب میں لکھی ہوئی حکمت نے ان کی رہنمائی کی اور ہر قدم پر ان کے دل میں امید اور حوصلہ بڑھایا۔ ماراک نے بھی ان کی تلاش کی خبر پالی اور اپنے جادو سے جنگل میں رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دیں۔ کبھی درخت اچانک حرکت کرنے لگتے، کبھی زمین دھنس جاتی، مگر زید اور اس کے ساتھیوں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ ایک دن ماراک نے خود بھی ان کے سامنے آ کر جادو کیا، لیکن شہزادہ زید نے اپنی تیز ذہانت سے ماراک کے جادو کو توڑ دیا اور اس کے جادو کو ناکارہ بنا دیا۔ بالآخر وہ خفیہ مقام پر پہنچے جہاں وہ طاقتور پتھر چھپا ہوا تھا۔ پتھر نیلے رنگ کی چمک کے ساتھ روشنی دے رہا تھا، جیسے پوری دنیا کی توانائی اس میں سمٹی ہو۔ زید نے ہمت کر کے پتھر اٹھایا اور ماراک کے قبضے سے چھین لیا۔ ماراک کا زوال اور فتح کی خوشی۔ جیسے ہی ماراک نے پتھر کھویا، اس کی طاقت ختم ہونے لگی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہوا تھا اور اپنی آخری کوشش میں زید اور لل پر جادو کرنے لگا۔ لیکن بابا جی نے دعا کی اور اپنی حکمت کے ذریعے ماراک کے جادو کو ختم کر دیا۔ ماراک نے ہار مان لی اور وعدہ کیا کہ وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے اور شہزادی کو انعام دیا اور پورے ملک میں خوشی کی فضا قائم ہوئی۔ کہانی کا سبق: حقیقی طاقت جادو میں نہیں بلکہ حکمت اور دل کی پاکیزگی میں ہوتی ہے۔ دوستی، ہمت اور دانائی سے ہر مشکل کا حل نکلتا ہے۔